مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر سنا تھا۔ اب اس ایپیسوڈ میں اور اس سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں کا ذکر خیر سنیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنیں گے، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مواقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کی فضیلت اور عظمت و شان کو بھی اپنے صحابہ، اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ایک خواب ذکر کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ خواب حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک صاحبزادہ عطا فرمایا، جن کا نام نبی کریم علیہ السلام نے حسن رکھا، اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دودھ پلایا۔ مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت زیدہ مجدہ اپنے مبارک رسالے امام حسن کی 30 حکایات میں ابتدا ہی میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان فرماتے ہیں کہ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد، اور القاب تقی، سید، سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظمت و شان کے حامل ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ ان کی عظمت و شان بھی بیان فرماتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور شفقت کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے چہیتے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانہ اقدس یعنی اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر موجود ہیں، تو انہوں نے عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی اے صاحبزادے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے خطاب کیا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو نبی کریم علیہ السلام اس طرح محبتوں اور شفقتوں سے نواز رہے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ سواری کے بارے میں، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنی عمدہ سواری ہے اس سوار کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی واقعے کی گویا کہ منظر کشی کرتے ہوئے سلام رضا میں فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء
راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخاوت فرمانے والے تھے، اس لیے آپ کا ایک ٹائٹل، آپ کا ایک لقب سید الاسخیاء ہے، یعنی سخاوت کرنے والوں کے سید و سردار۔ اور دوش کہا جاتا ہے کندھے کو۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت گویا کہ اس واقعے کی طرف، اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنے اس نواسے، اپنے اس شہزادے سے محبت کا اظہار ہے، جس کو صحابہ کرام بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس چہیتے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے اس نواسے سے محبت فرمائے۔ قربان جائیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے کہ سرکار اعظم علیہ السلام خود بھی محبت فرمائیں اور رب کی بارگاہ میں بھی عرض کریں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے امام حسن کی 30 حکایات میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ سبحان اللہ، یعنی اے اللہ عز و جل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی آل سے محبت فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث کی کتب میں دیکھا جائے تو جا بجا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے ہی میں آپ کو سید یعنی سردار کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت ہے جو کہ کتاب فضائل و مناقب میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ابو بکرہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام محدثین کرام نے نفیع بیان کیا ہے۔ نفیع۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائے کہ صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار سے کیسی محبت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنے اہل بیت اطہار سے، اپنی مبارک عطرت اور اولاد سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، صحابہ کرام اس کو ملاحظہ بھی کرتے ہیں اور آنے والی امت، آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو بیان بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف میں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی، پوری منظر کشی اس کی بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو منبر اقدس پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ حسن مجتبی نبی کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے آپ کے پہلو میں آپ کے قریب موجود ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کی ادا دیکھیں جس کو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ ادائے مصطفیٰ ہے جس کو صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام منبر اقدس پر موجود ہیں، آپ کے پہلو میں آپ کے صاحبزادے، آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں۔ ینظر الی الناس مرتن وَإِلَيْهِ مرتن، کبھی آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صحابزادے کو دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید۔ سبحان اللہ، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت، آپ کی عظمت اور آپ کی سرداری کی شان ہے کہ وہ ذات جو سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے ہی میں آپ کو سید کے لقب سے یاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے نواسے کے لیے فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے ان کلمات کے تحت
شارح بخاری حضرت علامہ احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ سید الانبیاء بلکہ سید الکل، ساری مخلوق کے جو سید و سردار ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید فرما رہے ہیں۔ تو امام احمد کسلانی بیان فرماتے کفاہ ھذا فضلا و شرفا، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ سید الکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو ان کے بچپنے ہی میں سید و سردار فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ابنی ھذا سید، میرا یہ شہزادہ، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے رب سے یہ حسن ظن ہے، یہ امید ہے کہ میرے اس صاحبزادے یعنی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ آپ کو سید کا لقب سید الکل امام الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور تقریباً 6 مہینے خلافت پر رہنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غیبی خبر کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت سپرد کر دی۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت و شان ہے کہ مسلمانوں میں صلح کرنے کے لیے، مسلمانوں میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر کو واضح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرتبے سے تنزل فرماتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کرم فرمانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جو امور ہیں، ریاست کے جو امور ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے ذکر کیا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملات کو ترک فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں، اور ان اولیاء میں ایک جو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو قطبیت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس منصب پر آنے والے شخص کو غوث اعظم کے ٹائٹل سے، لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا پہلا غوث اعظم بنایا۔ جی ہاں، اس امت میں 3 ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، اور اس امت کے دوسرے غوث اعظم یعنی قطبیت کبریٰ کے منصب پر آنے والے دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کو ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، لقب سے یاد کرتے ہیں۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور قرب قیامت یعنی قیامت سے قریب ایک اللہ کے ولی تشریف لائیں گے جنہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس امت کے تیسرے غوث اعظم یعنی قطبیت کبریٰ کے منصب پر سرفراز ہونے والی جو شخصیت ہیں وہ امام مہدی ہیں، اور ان کا بھی شجرہ نسب دیکھا جائے تو وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اولاد سے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا فضل ہے کہ امت محمدیہ کے اولیاء میں اتنا بڑا مرتبہ، غوثیت کا مرتبہ، غوث اعظم ہونے کا مرتبہ، قطبیت کبریٰ کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو بھی عطا فرمایا، اور آپ کے 2 صاحبزادوں کو بھی عطا فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چنانچہ فتح زاویہ شریف میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا،
پہلے قطب اکبر یعنی کہ غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر، اور آخر میں حضرت امام مہدی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو صاحبزادے ہیں جن کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے، ایک عظمت ہے، جس کو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ خود خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام حسن اور امام حسین کو یہ خصوصی فیضان عطا فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین میں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ کا ایسا فیضان امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور تھی اور بیان کی جاتی تھی کہ امام حسن اور امام حسین یہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یعنی ظاہری شکل و صورت میں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری روایت ہے جس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی باہمی محبت کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وحمل الحسن، اس حالت میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر روایات میں یہ منظر بھی بیان کیا گیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا فرما کر تشریف لا رہے تھے کہ دیکھا کہ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اور اس وقت کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِالْعَلِيِّ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بِأَبِي، اے حسن میرا باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کی کیسی محبت ہے اہل بیت اطہار سے کہ اتنے جلیل القدر صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بِأَبِي، اے حسن میرا باپ تم پہ فدا ہو، شبیہم بالنبی، کہ حسن جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یہ اپنے والد حضرت علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اب یہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور وہیں پر مولا علی حیدر کرار بھی موجود ہیں۔ راوی ذکر کرتے ہیں، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، یعنی محبت کا اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صاحبزادوں کو، نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں نواسوں کو حسن مصطفیٰ کا خصوصی فیضان عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ امام حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، یہ سر سے لے کر سینے تک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر جسم کے نچلے حصے تک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ تو ان روایات کو، ان احادیث کو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قصیدہ نور میں بڑے پیارے انداز میں منظوم فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں سر سے لے کے سینے تک، اور امام حسین نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں سینے سے لے کر جسم کے نچلے حصے تک۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا خلاصہ اور شعر کی صورت میں اس کا مضمون اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین،
یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا آپ کو خصوصی فیضان ملا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ سید الاسقیاء ہیں، سخاوت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سخاوت اپنے نانا جان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، اپنے بابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی، اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھی ہے۔ ان کی تربیت اتنے شاندار انداز میں ہوئی ہے کہ آنے والی امت کے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مینارہ نور ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلق خدا کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرماتے ہیں اور راہ خدا میں کس طرح مال خرچ فرماتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت زیدہ مجدہ اپنے رسالے امام حسن کی 30 حکایات میں ذکر فرماتے ہیں کہ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہنا اور سننا تو آسان ہے لیکن کوئی کر کے دکھائے تو پھر بات ہو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے راہ خدا میں اپنا تمام مال و اسباب نچھاور کیا، قربان کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو کیسی عظمت و شان عطا کی کہ آج بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کو سید الاسقیاء کہتے ہیں، اور امام حسن امام حسین کا صدقہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے ویسے تو کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا، رب سے مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز ان کی سخاوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخاوت کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی حاجت مند ہو، نبی کریم علیہ السلام کا کوئی امتی اس حالت میں ہو کہ اسے مال کی یا مدد کی حاجت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدقہ عطا فرمائے کہ مال کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے، اپنی مدد اور معاونت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کے کام آئیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر پائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے کتب میں یہ ذکر کیا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زہر دیا گیا تھا۔ کافی دن آپ تکلیف کی حالت میں رہے اور تقریباً 40 دن سخت تکلیف میں رہنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول سن 50 ہجری کو مدینہ المنورہ میں اس دنیا ناپائیدار سے رحلت فرمائی، یعنی آپ کا وصال ہوا، آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت کا جام نوش کیا، یعنی دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 47 سال تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے انہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت کی دولت، سخاوت کی نعمت اور سخاوت جیسی شاندار خوبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں
اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام.